بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھیں۔ ویسے تو میں قرآن مجید کی کسی آیت پہ بات کرتی ہوں، لیکن بچوں نے اور دوستوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ میں جس طرح سمجھاتی ہوں بچوں کو، میں اسی طرح ہر ٹاپک پہ بات کروں نا، تو میں عموماً خوش رہتی ہوں اللہ پاک کی مہربانی سے نا، اور خوش رہتی بھی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ مجھ سے خوش رہا جو میرے دوست ہیں وہ بھی مجھ سے خوش رہیں، جو میرے اپنے ہیں وہ بھی مجھ سے خوش رہیں، میں یہ کوشش کرتی ہوں نا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات بتاؤں گی، آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات سمجھاؤں گی جو مجھے بھی کسی نے سمجھائی ہے، تو آج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے دوستوں کو اور اپنے بہن بھائیوں کو بات سمجھاؤں گی، اپنے بچوں کو۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، میں اکثر کالج میں جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں نا، تو اس کو میں کنڈکٹ کرا رہی ہوتی ہوں، بہت سارا کام میں کرتی ہوں، ایون سارے پروگرامز کی تیاری سے لے کے پھر کرسیاں رکھنے تک اور رکھانے تک، اور پھر جب فنکشن ختم ہوتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں یہ بھی دیکھوں کہ اب سارا کچھ سمیٹ لیا گیا، یہاں تک پھر آخری ٹچ بھی دے دیتی ہوں نا۔ تو آج سے کچھ عرصہ پہلے ایسا ہوا کہ میں ایک فنکشن کی تیاری کر رہی تھی، تو میری ایک اسٹوڈنٹ تھی نا، وہ یہ کوئی وہ بجاتی تھی، کوئی سر سنگیت نا، وہ بھی باجا نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہو تم لوگ انگریزی میں، لیکن ہم تو باجا ہی کہتے ہیں نا۔ وہ باجا بجاتی تھی اور ساتھ میں وہ کوئی مزے کے گانے گاتی تھی، تو وہ ایک گانا بہت شوق سے گاتی تھی، وہ تھا میں لکھ واری بسم اللہ کرانا۔ تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا بیٹا جانی تم میرے فنکشن میں آؤ گی، تم یہ گانا گاؤ گی تو میرا فنکشن کامیاب جائے گا، ذرا واہ واہ ہوگی، لوگ خوش ہوں گے۔ تو اس نے مجھے کہا میم میں یونیورسٹی میں آج کل آپ کو پتہ ہے میں بہت زیادہ بزی ہوں، فلاں ڈھمکان، بہت ساری ایسی بات کی۔ بہرحال این پارٹی والے دن جب کہ میں نے اپنے ہیل والے جوتے تھے میرے، تو وہ اتار کے میں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، کام کر رہی تھی، اچانک مجھے اس بچی کی کال آئی، مجھے کہتی ہے میم میں نا اپنا انسٹرومنٹ لے کے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کی پارٹی پہ پرفارمنس دوں گی اور گانا گاؤں گی، اور جو گانا آپ کہیں گی میں وہ گا لوں گی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی، ایک دم سے مجھے ایسے لگا نا کہ بہت زیادہ، میں ویسے بھی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی اس وقت، تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ خیر بہرحال خوشی میں نے بچے جو بیلونز پھلا رہے تھے، تو میں نے بچوں کے ہاتھ سے ایک بڑا سا غبارہ لیا اور جا کے ٹیچرز کے درمیان میں جا کے وہ غبارہ میں نے پھوڑ دیا نا، جس سے ایک بڑی تیز آواز آئی، اور میں تو مستی کر رہی تھی لیکن ٹیچرز ڈر گئی ساری۔ اس میں ایک ٹیچر آلریڈی مجھ سے کسی بات پہ خفا تھی، شاید نا، لازماً کسی بات پہ خفا ہوگی، ویسے تو کوئی اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتا۔ وہ ٹیچر غصے میں آ گئی اور وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ وہ شاید پہلے سے مجھ سے ناراض تھی، وہ آئی تو اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کی، اس نے میرے ساتھ بہت مس بیہیو کیا، اور حتیٰ کہ گالم گلوچ تک بات چلی گئی نا۔ تو میں چونکہ زیادہ لڑائیوں سے پرے رہتی ہوں، اصل میں آپس کی بات ہے نا، مجھے لڑائیوں سے ڈر لگتا ہے نا، تو میں صوفے پہ بیٹھ گئی اور وہ آ کے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ پھر کچھ ٹیچرز نے اس کو دور کیا، اس کو کہا، سمجھایا کہ وہ بیہیو کری، یہ غلط کر رہی ہیں۔ بہرحال جو بھی تھا میں نے رونا شروع کر دیا تھا، وہ تو چلی گئی، اس کو باقی ٹیچرز لے گئے۔ جب میرا رونا دھونا بند ہو گیا تو میں نے اپنے استاد کو کال کی، میں نے ان سے کہا اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے، میں بہت زیادہ خوش تھی اور ایک ٹیچر نے میرے ساتھ بہت زیادہ مس بیہیو کیا نا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے، اچھا انہوں نے مجھے جو بات سمجھائی وہ آج میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہاں ہوتا ہے؟ تو کہتے جب انسان خوش ہوتا ہے نا تو وہ جنت میں ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ جدھر بھی ہو وہ جنت میں ہی ہوتا ہے، وہ جنت والی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو جب انسان جنت میں تھا تو وہ کس کو برا لگا تھا؟ میں نے کہا شیطان کو۔
تو کہتے پھر شیطان اسی طرح کرتا ہے، وہ جب بھی آپ خوش ہوتے ہیں نا تو اسے بڑی جیلسی فیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ خوش کیوں ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ آپ کے ارد گرد کسی کمزور کے اندر گھستا ہے اور آپ کی جنت کو دوزخ میں تبدیل کر لیتا ہے. اور یہ عموماً وہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اس بات پہ دھیان دیا ہوگا کہ عموماً فیملیز میں جو فنکشن ہوتے ہیں نا، کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے، کوئی منگنی کا، شادی کا، کچھ بھی، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، گا رہے ہوتے ہیں، اچانک آخر پہ نہ کوئی بڑا پھڈا ہو جاتا ہے، بڑی لڑائی ہو جاتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو مارنے مرنے پہ آ جاتے ہیں، اور ادھر ایک بندہ رو رہا ہوتا ہے، ادھر دوسرا بندہ رو رہا ہوتا ہے، بڑے خراب حالات ہو جاتے ہیں. تو اصل میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کوئی جو کمزور بندہ ہوتا ہے نا، اس کے اندر گھس کے شیطان ہماری جنت کو دوزخ میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر میں نے ان سے کہا سر اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے مسئلہ تو بتا دیا، اس کا علاج کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنی خوشیوں پہ فوکسڈ رہے اور ان بندوں میں جائے جو ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، اور ان لوگوں سے دور ہو جائے جو ان کی خوشیوں میں ناخوش ہوتے ہیں. مطلب وہ اپنی محفل چینج کر لے، تو اس طرح وہ اپنی خوشیوں کی حفاظت کر پائے گا. یہ بات مجھے بہت اچھی لگی تھی. ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اکثر بچوں سے سوال کرتی ہوں کہ پتہ ہے خوش کون ہے، تو وہ کہتے میں فلاں خوش ہے، ڈھمکان خوش ہے. میں کہتی ہوں نہیں، خوش وہ ہے جو خوش ہے. یعنی آپ اس بات کو ذرا سوچیں کہ ہمارے پاس ہر وقت خوش ہونے کی بھی ریزنز موجود ہے اور دکھی ہونے کی بھی ریزنز موجود ہیں. مطلب میں خوش رہتی ہوں نا، لیکن اگر میں دکھی ہونے پہ آؤں تو میرے دکھی ہونے کے لیے، میری زندگی بھر رونے دھونے کے لیے میرے داجی کا حادثہ کافی ہے کہ میں داجی کے حادثے کو لے کے بیٹھی رہوں اور میں اس پہ ساری زندگی رو دو کے گزاروں. نہ میں بالوں میں کنگھی کروں، نہ میں کبھی لپسٹک لگاؤں، نہ میں کبھی کسی سے بات کروں. میں ساری زندگی روتے روتے اس پہ گزار سکتی ہوں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ ماضی اور مستقبل دونوں تقریباً کیا دونوں روحانی ہیں، اور زندگی وہی ہے جو میرے ہاتھ میں گزرتا لمحہ ہے، وہی میری زندگی ہے. اور مجھے اپنے گزرتے لمحے میں ہی اللہ کریم کی ذات جو ہے وہ ملے گی، اور گزرتے لمحے میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور میرے پاس خوشیوں کے بھی ریزنز ہیں اور میرے پاس غمگین ہونے کی بھی ریزنز ہیں. تو میرے اوپر ہے کہ میں خوشیوں کو سلیکٹ کرتی ہوں یا میں غموں کو سلیکٹ کرتی ہوں. تو میں خوشیوں کو سلیکٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے آپ کو بات بتائی، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی خوشیوں کی حفاظت کرنی ہے، اور اسی طریقے سے اپنی خوشیوں کی حفاظت کریں، اپنی خوشیوں پہ فوکسڈ رہیں، اللہ پاک کے شکر گزار اور تابعدار رہیں. وہ ایک کتاب ہے آواز دوست، میرا خیال ہے مختار مسعود کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ شکر کرنے سے دل روشن ہو جاتا ہے، ناشکری کرنے سے دل تاریک ہو جاتا ہے، اور گلے شکوے کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. تو ہم نے شکر گزار رہنا ہے تاکہ دل ہمارے روشن رہیں، پیارے پیارے رہیں. وہ اکثر میں سوچتی ہوں نا، بچپن میں ہم کہا کرتے تھے لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو. اللہ حافظ. اللہ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے. بائے بائے.